ہمیں باہمی نفرتیں اور سیاسی و مذہبی اختلافات بلا کر ایک قوم ایک آواز ہو کر کام کرنا ہوگا. سوچ بدلنی ہوگی, سوچ بدلے گی تو ملک بدلے گا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام اساتذہ کرام, مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. ستارے سحری ڈوبنے کو آیا ہے, ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے آؤ بدلے پاکستان. سنو, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہماری جان, پاکستان ہماری آن بان اور پاکستان ہماری پہچان ہے, اور اس پر اپنی جان بھی قربان ہے. صدر علی وقار یہ وہ الفاظ ہے جو آج کل ہر پاکستانی کی زبان پر عام ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جس کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا بھر میں اس جیسی نعمت کسی قوم کے حصے میں نہیں آئی ہوگی. اور بقول شاعر, ہزاروں پھول سے چہرے جلس کے خاک ہوئے, بری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا. ملی نہیں ہے ہمیں ارزفاق تحفے میں, جو لاکھوں دیپ تجھے ہے تو ایک چراغ جلا. جناب صدر, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ملک صرف سیاست دانوں, وڈیروں, جاگیرداروں اور بیوروکریٹس کے لیے ہی بنا ہے. یہاں غریب کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. یہاں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ حکمرانوں کے کتوں اور گوڑوں کے لیے خوراک بیرون ملک سے منگوائی جاتی ہے, اور غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. غریب بھوک اور افلاس کی وجہ سے خود اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر رہا ہے. کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں. غریب طبقہ یہ ظلم کب تک برداشت کرے گا؟ اور بقول شاعر, تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو, وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. جناب صدر, میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ ایک مقتول کی ماں یہ کہہ کر اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہے کہ میری 2 جوان بیٹیوں کی زندگی کو خطرہ ہے, کیونکہ نہ یہاں انصاف ہے اور نہ قانون. جناب صدر, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ پستول ہے, جن کے یہاں تعلیم اور صحت کا بھی دورہ معیار ہے. امیروں کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علاج کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں, لیکن غریب کے لیے نہ یہاں تعلیم کی بنیادی سہولت ہے اور نہ ہی ہسپتال. جناب صدر, ہم بحیثیت قوم ہر زاویہ زندگی سے پسماندگی اور زوال کا شکار ہے. قلمی میدان میں ہماری شرح خواندگی نہایت ابتر ہے. معیشت تباہی کے دہانے پر کڑی ہے, اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہے, کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے. قانون صرف غریب کے لیے ہے, قاتل سریعام دن دلاتے پھرتے ہیں, بے گناہ لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے. راہبر, راہزن اور محافظ لٹیرے بن گئے ہیں. ملک و قوم کا سرمایہ لوٹنے والوں کو تخت و تاج سونپا جا رہا ہے اور انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اور بقول شاعر, موسموں کے چہروں سے زردیاں نہیں جاتی, پھول کیوں نہیں لگتے خوشنما نہیں معلوم, رہبروں کے تیور بھی راہزنوں سے لگتے ہیں, کب کہاں پلٹ جائے قافلہ نہیں معلوم. جناب صدر, پاکستان کے موجودہ حالات کی سب سے بڑی وجہ علم, عمل اور عدل انصاف کا فقدان ہے. جہاں علم اور عدل انصاف کی کمی ہوتی ہے وہاں نفرتیں, عداوتیں اور قدورتیں پیدا ہوتی ہے. تعصب, انتہا پسندی, عدم برداشت اور فرقہ واریت جنم لیتی ہے. لوڈ شیڈنگ, کرپشن, مہنگائی, بےروزگاری اور دہشت گردی میں گرے پاکستان کے حالات کا ذمہ دار یہ پاکستانی نہیں, شاید ہم سب اس موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں. اور بقول اقبال, محبت کا جنون باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے قد دل پریشاں
سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندرو باقی نہیں ہے۔ جناب صدر، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ صرف پوکلے ناؤ سے نہ ہی نیا پاکستان بڑھے گا اور نہ ہی پاکستان بدلے گا۔ اگر ہم پاکستان کو واقعی قائد کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا۔ جناب صدر، پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے اور تمام درپیش مسائل کے حل کے لیے علم، عمل اور عدل انصاف کو فروغ دے کر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہوگی۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہمیں باہمی نفرتیں اور سیاسی و مذہبی اختلافات بلا کر ایک قوم اور ایک آواز ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سوچ بدلنی ہوگی، سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا۔ یہ وقت کا تقاضا بھی اور ضرورت بھی ہے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آؤ جوانوں کام کرے، خوابوں کو قربان کرے، نظام کی تبدیلی سے روشن پاکستان کرے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، الفاروق اسکول پینڈا۔